اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک سیدی یا محبوب اللہ۔ عزیز سامعین محترم، بعض اللہ والوں نے غافل انسان کے لیے ایک بڑی خوبصورت مثال بیان کی ہے، اور وہ یہ کہ ایک بادشاہ کا دربار لگا ہوا ہے، وزراء اور ارکان سلطنت ملکی صورتحال کے اوپر گفتگو کر رکھے ہیں، اور ساتھ بادشاہ کے حسن و جمال اور فضل و کمال کی بھی تعریف کر رہے ہیں۔ اسی دوران ایک بھکاری، ایک فقیر نے اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ بادشاہ نے اندر آنے کی اجازت دے دی۔ اس نے اپنے تھیلے میں سے ایک شیشہ نکالا اور بادشاہ کو دے دیا۔ بادشاہ اس شیشے کو دیکھ کے بڑا خوش ہوا، اتنا خوش ہوا اور اتنا مہربان ہو گیا اس فقیر کے اوپر کہ اس نے اس بھکاری کو کہا کہ آج رات عشاء سے لے کر فجر تک تم میرے شاہی خزانے سے جتنا سونا اٹھانا چاہتے اٹھا لو، تمہیں اجازت ہے۔ فقیر بڑا خوش ہوا اس عنایت کے اوپر، اور اس کو خوشی بہت زیادہ ہوئی کہ بادشاہ نے مجھے اتنا بڑا انعام دے دیا۔ اب بھکاری سے یہ کہا کہ فجر تک تو تمہیں اجازت ہے، لیکن جب فجر کی اذان ہو جائے اس کے بعد پھر تمہیں کوئی چیز بھی لینے کی اجازت نہیں۔ اب وہ بھکاری بادشاہ کے محل میں عشاء کے بعد داخل ہوا۔ جیسے ہی وہ محل میں داخل ہوا تو اس نے محل کی اندرونی سجاوٹ کو دیکھا، بڑا ہی خوش ہوا۔ گزرتے ہوئے ایک کمرے کے قریب سے گزرنے لگا تو وہاں رک گیا، رک کے دیکھنے لگا کہ کمرے کے اندر ریشمی پردے، مخملی فرش اور قیمتی پلنگ اور اس کے اوپر اعلیٰ بستر سجا ہوا ہے۔ وہ دل میں سوچنے لگا کہ یار اتنا خوبصورت اور یہ کمرہ ہے اور اتنا عالی شان ہے، ابھی کافی رات پڑی ہوئی، تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لیتے ہیں، اور تھوڑی دیر کے لیے وہ وہاں پہ سو گیا۔ اس کی آنکھ لگنے کی دیر تھی کہ اتنی گہری نیند سو گیا کہ پھر اس کو اٹھنے کی توفیق نہ ہوئی۔ اب وہ ساری رات بھکاری مزے کی نیند سوتا رہا اور قسمت وہاں پہ آنسو بہاتی رہی کہ آئندہ ساری زندگی کے سکھ اور چین کو اس نے تھوڑی دیر کی آرام کے لیے برباد کر دیا۔ پھر کیا ہوا، ساری رات آرام جب کرتا رہا، ادھر فجر کی اذان شروع ہو گئی۔ بادشاہ کے نوکر اندر آئے اور انہوں نے آ کے اس کو فوراً اٹھایا اور پکڑ کے باہر لے جانے لگے۔ وہ چلانے لگا، واہ ویلا کرنے لگا، ابھی رک جاؤ، میں نے سونا اکٹھا کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بادشاہ نے یہ کہا تھا کہ اذان فجر تک تمہیں اجازت ہے سونا اٹھانے کی، جب فجر کی اذان ہو جائے تو اب تم کچھ نہیں کر سکتے۔ نوکروں نے پکڑا اور پکڑ کے اس کو باہر لے گئے۔ تو بزرگان دین یہاں پہ یہ فرماتے ہیں کہ وہ خالی ہاتھ آیا تھا اور خالی ہاتھ وہاں سے چلا گیا، اور اس کی مجرمانہ غفلت نے اسے کچھ بھی حاصل نہ کرنے دیا۔ اور یہاں اس حکایت کو بیان کر کے وہ فرماتے ہیں کہ اے غافل مسلمان، اے غافل انسان، تیرے خالق نے بھی تجھے اس دنیا میں نیک اعمال کا خزانہ اکٹھا کرنے کی مہلت دی تھی۔ کہیں ایسے نہ ہو اس بھکاری کی طرح تو نیک اعمال کا خزانہ اکٹھا کرنے کی بجائے، اس مہلت کی بجائے تو دنیا داری اکٹھی کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ پیدا کیا، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جنوں انسانوں کی تخلیق کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ کئی ساری زندگی ہم نیک اعمال کا اس دنیا سے خزانہ اکٹھا کر کے لے جانے کی بجائے کئی ساری زندگی دنیا داری نہ اکٹھی کرتے رہے۔ عزیز سامعین محترم، ابھی وقت آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ اپنے نیک اعمال کا جو خزانہ ہے وہ اکٹھا کر سکتے ہیں۔ کل قیامت والے دن ہر آنکھ رو رہی ہوگی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر آنکھ رو رہی ہوگی۔ جو بد برا ہے وہ تو اس لیے رو رہا ہوگا کہ اس نے کوئی نیک عمل نہیں کیا۔ نیک آنکھ کیوں روئے گی؟ اس کا وہ اس لیے روئے گی کہ کاش کہ میں جتنی نیکیاں اکٹھی کی ہیں میں اور زیادہ اکٹھی کر لیتا۔ عزیز سامعین محترم، یہ آپ کے پاس نیک اعمال کا ایک خزانہ لگا ہوا ہے، سونا چاندی ہیرے جواہرات، نفل نوافل اور عبادات کی شکل میں، خیرات کی شکل میں، صدقات کی شکل میں آپ کے پاس یہ ڈھیر لگا ہوا ہے۔ جتنے نیک اعمال اکٹھے کرنے ہیں کر لیں،
ایسے نہ ہو کہیں غفلت کی نیند سو جائیں اور ہم سے کوئی نیک عمل اکٹھا نہ کیا جائے، اور جب موت کا فرشتہ آئے اور یہ ہم صدا بلند کرتے ہوئے نظر آئیں کہ ہمیں تھوڑی دیر کے لیے مہلت دے دو، ہم تھوڑے سے نیک اعمال کا خزانہ اکٹھا کر لیں، پھر مہلت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا سے نیک اعمال کا خزانہ اکٹھا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔